نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أهل بيته أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب چار قسم کے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کچھ نہیں کہتا، مہلت دیتا ہے۔ پہلے حق پر چلنے والے ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا، ضمناً طور پر یہ بات کر رہا ہوں، اگر حق پر نہیں چلتے تو کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا پھر تم جو سچے لوگ تمہیں نظریں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا تو حق کہنے والے ہو جاؤ، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو حق سننے والے ہو جاؤ۔ پانچویں نہ ہونا کہ منافق ہو کر برباد ہو کر مر جاؤ گے۔ قوم حکومت جب تک حق سنتے رہیں اس وقت تک عذاب نہیں آتا، جب وہ حق کو قولی طور بھی بیان ہونے سے خود خدا رسول کی مخالفت اعلانیہ کریں اور اپنے خلاف زبانی بولنے کی بھی اجازت نہ دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چک لیتا ہے۔ اسلامی قانون، میں تو ایسا حیران ہوں، ایمان سے اگر خودکشی جائز ہوتی کر جاتے، ایسے اندھوں کی حکومت سے ہم مر جاتے اچھا ہے، خودکشی بھی جائز نہیں، پھر اسلامی ملک بھی نہیں کہیں چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم علیحدہ ہوں گے، میرا قرآن علیحدہ ہوگا، انہیں حاکم تسلیم کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نہ مانو گے تو قتل ہو جاؤ گے۔ تو یا رسول اللہ کیا بہتر ہے ہمارے لیے؟ آپ نے فرمایا ایسا وقت آ جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں جیسے کر لینا کہ میں اولو العزم رسول ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ماننے والوں نے جان دے دی تھی، انجیل کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو ہم مجبور ہیں، یہ ظالم تو اپنی عاقبت ہی ختم کر رہے ہیں، یہاں بھی عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جیل سخت ہے، قبر سے یہ بچ تو نہیں سکتے، یہ تو اپنی جیل سے ڈرا رہے ہیں نا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس لیے امام قرطبی سرکار فرماتے ہیں کہ جب حاکم بے دین ہوں خدا کا عذاب آ جاتا ہے، حاکم عالم حق کہنا چھوڑ دیں پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ پیر ایسے ہوں کہ قوم کو صحیح راستے، صحیح حکم کی تلقین نہ کریں، علم دین پڑھنے کا نہ کہیں، پھر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ آخری فرمایا اگر عورتیں بے پرد ہوں تو پھر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو فرمایا بے دین حاکم خود بھی فرعون کی طرح غرق ہو جاتا ہے اور قوم کو بھی اس جہان میں بھی غرق کر دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی جہنمی بنا دیتا ہے۔ بے دین حاکم یہودی قانون میں تو حیران ہوں کہ اتنا بے انصاف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور کے حاکموں جیسا کوئی حاکم ظالم آیا ہی نہیں
کہ یہ اپنا جو بناوٹی قانون ہے اس پر بھی نہیں رہتے. ان کے یہودی قانون میں ہے کہ حزب اختلاف جتنا مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوتی ہے. اور اسلام میں تو ہے. حضرت امیر معاویہ صاحب آپ نے جمعے پر کہا کہ یہ بیت المال جو ہے یہ ہمارا ہے, ہم حکومت کا حق ہے, بھئی اس میں رکھو, اس کے نیچے رکھو, باہر نہ رکھو, اڑ جائیں گے. کوئی نہ بولا, روتے رہے, 8 دن روتے رہے. دوسرے جمعے یہی کہا کہ بیت المال جو ہے وہ حکومت کا حق ہے, جیسے اڑائے اڑائے. تیسرے جمعہ پر بولا بادشاہ یہی بات. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, بیت المال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کا ہے. آپ اس کو لے گئے. اب انہوں نے کہا کہ اس کی شامت آ گئی, بادشاہ لے گیا. بادشاہ کو جھوٹا کہا منہ پر, اٹھ کھڑا ہوا, اس خلاف بولا. اب اس کی شامت آ گئی تو گئے, اسے آرام سے بلایا, ٹھنڈا پانی پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا شاباش. میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ ایسے حاکم آ جائیں جو قولی طور بھی حق کہنے نہ دیں, وہ جو ہیں جہنمی ہیں, بلا شبہ جہنمی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ان حاکموں میں تو نہیں ہوں. میں نے پہلے جمعہ یہ اعلان کیا, ڈر سے کوئی نہ بولا, تو میں روتا رہا, تو میں تو جہنمی ہوں کہ قوم میں مجھے کوئی حق کہنے والا ہے بھی نہیں. دوسرے جمعہ کہا, تیسرے جمعہ تم بولے, تو میں اللہ کی دربار میں شکر کیا کہ میں ان حاکموں میں سے نہیں ہوں کہ میں قوم کو قولی طور تنقید کا بھی حق نہ دوں. ایمان سے یہ ہاں حزب اختلاف ضرور رہتی ہے. جو حاکم حزب اختلاف کو کچل دیتے ہیں وہ بزدل اور بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ڈرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری حکومت ختم نہ کر دے. وہ بے وقوف ہوتے ہیں اور بزدل ہوتے ہیں. جو حزب اختلاف کو ختم کرتے ہیں, یہ یہودی جمہوری قانون میں بھی یہی ہے کہ حزب اختلاف جتنا مکمل مضبوط ہوگی اتنا حکومت مضبوط ہوگی. میں تو یہ کہتا ہوں اسلام سے تو ویسے محروم ہیں. ارے ظالموں, اپنے قانون پر تو رہو. بھئی اللہ تعالی قدیر ذات ہے, ایمان سے کہو. شیطان کو پیدا کیا اپنا مخالف؟ ارے نہیں کیا, خود معلوم ہوا. حاکم کی یہی شان ہے کہ مخالف بھی مضبوط ہو, پھر وہ اپنی عقل مندی سے حکومت کو اپنی کو قائم کر جائے. اور زندگی کتنا دی شیطان کو, ایمان سے کہو. جب تک ساری دنیا رہے گی تب تک اس کو زندگی بھی دے دی. زور لگا تو اپنا. یہ ہے اللہ کا طریقہ, اور اللہ والوں کا طریقہ بھی یہی ہے. ارے شیطان کا اور شیطان والوں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو قولی طور مخالف ہیں ان کو کچل دو. ہاں حزب اختلاف جو ہے وہ جائز تنقید کرے, قولی طور وہ مطلب تنقید کرتی رہے. اس سے آگے جلوس نکالنا, توڑ پھوڑ کرنا, کوئی مواصلات کا نقصان کرنا, یہ پھر حزب اختلاف کی زیادتی ہے. اور ادھر حکومت کی پھر زیادتی ہے. وہ قولی طور جائز تنقید کرنے والوں کو بھی ان پر کچل دیں, یہ پھر حکومت کی بے وقوفی اور بزدلی ہے. ایسا یہودی قانون میں ہے ان میں کہ بے حزب اختلاف رہنے دو, اسے کچھ نہ کہو. ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا تو بادشاہ رو پڑا, گرا بے ہوش ہو گیا. وزراء نے کہا
کہ آپ اتنا بے ہوش ہو کر رو رہے ہیں دشمن کے لیے جو ہر وقت آپ پر کیچڑ اچھالتا تھا؟ فرمایا وہ مجھے میرا محافظ تھا، مجھے اس کا خیال رہتا تھا، میں سوچ کر قدم اٹھاتا تھا، اب وہ مر گیا، میں فرعون بن جاؤں گا، مجھے حق کہنے والا کوئی رہا نہیں۔ سبحان اللہ! ارے کیسے حاکم تھے جو تنقید کرنے والا مر جائے تو روئیں، آج کیسے حاکم ہیں کہ تنقید جائز تنقید کرنے والے کو کچل دیتے ہیں۔ ارے انہیں خود اپنا قانون جو بنایا ہے نا اپنے تحفظ کے لیے بنایا ہے، بدعقلی سے بنایا ہے، کیونکہ قانون کے دو خواص ہیں، جامع اور کامل ہو۔ کائنات کے لیے ایک ہو جامع کامل جو بدل نہ سکے، جزوی اور ناقص کو قانون بنانے والا بھی کافر اور سمجھنے والا بھی کافر۔ جزوی امریکہ کچھ، برطانیہ کا کچھ، انگلینڈ کا کچھ، یہ جزوی ہے، اور ناقص جب مرضی آیا بدل ڈالا۔ قانون کے یہ خواص ہیں دو کہ جامع ہو کائنات کے لیے ایک ہو اور کامل ہو جو بدل نہ سکے۔ جزوی اور ناقص کو قانون سمجھنے والا بھی کافر ہے، لیکن خود تو وہ کافر ہے۔ ارے قوم کو تو کافر نہ کرو، ظالمو یہ بڑا ظلم تو نہ کرو، یہ بناوٹی قانون، پھر اس بناوٹی قانون کا انہیں پتہ نہیں، یوں ہی اپنے تحفظ کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ارے قانون ہوتا ہے قوم کی تحفظ کے لیے، قوم کی عزت کے لیے۔ جب قوم کا تحفظ ہوتا ہے، حکومت کا تحفظ قوم کرتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دن بد رات کو دن دنا بادشاہ بہر پھرتے ہیں۔ جو اپنا تحفظ بناتے ہیں، قوم کا اتصال کرتے ہیں، پھر وہ چوہے کی طرح چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے۔ اگر تم بادشاہ ہو تو باہر نکلو۔ ارے یہ تو بہت بزدلی ہے کہ ہو بادشاہ اور چھپا اندر بیٹھا ہو۔ کیا ہے انہیں اپنے کردار نہیں آنے دیتے، اپنا ظلم انہیں نہیں آنے دیتا باہر، اس لیے یہ باہر نہیں آتے۔ جرم اعمال میں ہے، وہ وجود سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک معاملاتی جرم ہے جو ایک سے زیادہ سے تعلق ہو نفع نقصان کا، دوسرے سے تعلق ہو جائے، وہ معاملاتی جرم ہیں۔ ارے انہیں یہی پتہ نہیں، دہشت گردی نکال دیا، جرائم کا پتہ نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملات میں ادنا سا جرم کون سا ہے اور بڑھ سے بڑھ کر زیادہ جرم کون سا ہے۔ معاملات میں ادنا جرم ہے ٹھگی اور فراڈ، چھوٹا جرم سب سے، یہ معاملات میں ہے، کسی سے ٹھگی کرنا یا فراڈ کرنا۔ اس سے زیادہ جرم ہے چوری کرنا، جسے چور کہتے ہیں۔ مجرم بھی چور زیادہ، ایمان سے کرو، چور چوری کرے اس کی زیادتی ہے، جب اسے چور کہہ دو تو زیادہ ظلم ہے۔ چوری کرنا زیادہ جرم ہے۔ چور بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے چور نہ کہو، ایمان سے کبھی سنا چور سے کہ مجھے چور نہ کہو؟ وہ خود کہتا ہے میں چور ہوں، چور ہے پھر بھی یہ تو کہہ رہا ہے میں چور ہوں۔ اس سے زیادہ جرم ہے راہ زنی، راستے پر کبھی کبھی کہیں جگہ کسی مسافر کو لوٹ لینا، یہ اس سے زیادہ، معاملات میں اس سے بڑا جرم ہے۔ معاملات میں جاؤ وکیلوں سے پوچھو کہ معاملاتی جرم کے اقسام اور جز بتاؤ، اگر بتا دیں تو پھر مانوں گا کہ یہ بہت عالم ہے۔ راہزنی کے بعد ہے ڈاکہ، پیسہ لوٹ لینا، اسے ڈاکہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دہشت گردی ہے، ڈاکے کے بعد دہشت گردی ہے، پیسے لوٹنا
جان سے مار دینا اور عزت لوٹ لینا، یہ دہشت گردی ہے۔ انہوں نے تو پتہ نہیں دہشت گردی کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ ہم ننگے کھڑے رہیں، تم ہمیں کہہ دیا ننگا ہے تو تم جاؤ دہشت گرد ہو، ہم ظلم کریں ستم کریں لوٹیں، تم ہمیں کہہ دو کہ تو لٹیرے ہو، ارے تم تو حاکم ہو، ارے چور سے بھی بدتر ہو، چور کو چور کہتے ہیں تو وہ نہیں چڑھتا کچھ نہیں، ارے تم حاکم ہو ظلم کرتے ہو، پھر تمہیں ہم کہیں ڈاکو کو ڈاکو کہو نہیں اسے چیل لگے گی ایمان سے۔ انہیں دہشت گردی کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ دہشت گرد ہے جو مال لوٹے، جان لوٹے اور عزت لوٹے۔ اس کے بعد بڑا مجرم راشی ہے، دہشت گردی سے بعد بڑا مجرم راشی ہے، کیونکہ رشوت ام الجرائم ہے۔ دہشت گردی بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، چوری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، ڈاکے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں، رازنی بھی اس رشوت سے پیدا ہوتی ہے، جو آج کل کھیر کھان سے زیادہ لے کر کھا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی سے بھی بڑا جرم ہے رشوت، کیونکہ اسے ام الجرائم کہا گیا ہے اور قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ اس سے بڑا مجرم جو بیت المال کو لوٹے، اپنا گھر کا مال سمجھ کر بیت المال کو لوٹے، وہ دہشت گردی سے رشوت بڑا جرم ہے، ارے رشوت سے خزانوں کو لوٹنا بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑے مجرم اور کہاں خزانے۔ ہمارے صدر صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں۔ دیکھو بصیرت دیکھو یار، ہم پر خدا کا عذاب ہے، ہم ان کے نیچے یا الہ العالمین یا ہمیں اٹھا دے یا ان کو اٹھا دے، ان ظالموں کے ظلم سے بچا دے، ان بے وقوفوں کی بے وقوفی سے بچا دے۔ ارے بادشاہ وہ ہے جو عقل میں بھی سب سے زیادہ ہو، ایثار میں بھی سب سے زیادہ ہو، حوصلے میں بھی سب سے زیادہ ہو، صبر میں بھی سب سے زیادہ ہو، ارے مہربانی میں بھی سب سے زیادہ ہو، رحم میں بھی سب سے زیادہ ہو، اونچی بصیرت والا۔ فیض فطرت نے تجھے دیدائے شاہی بخشی، سکولوں نے رکھ دی تجھ میں نگاہ خفاش، چمیٹی والی نگاہ۔ بیان سن کر میں رو پڑا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں سکول والے، ارے پیتے ہیں لہو رونے بھی نہیں دیتے۔ یہ ہم رو رہے ہیں یار، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو کون سی بات کر رہا تھا؟ ہاں، بیان دیا ہے کہ میرا ملک ٹیکس نہ لگاؤں، میرا ملک تو امیر ہے، ریڑھی والے کے پاس میں وہ بہل ہے۔ بصیرت دیکھو جہاں کر رکی ریڑھی والے پر، جس نے خون پسینہ لگا کر صدر صاحب خون پسینہ لگا کر مباحل لیا ہے، سارا دن محنت کر کے مباحل لیا ہے، اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے، اور پتہ نہیں اس نے روٹی بھی کھائی ہے سیر ہو کر نہیں کھائی۔ تیری نگاہ ریڑھی والے پر ہے، کرسی والے پر نہیں ہے جو کرسی پر بیٹھ کر مربے بنا رہے ہیں۔ مجھے ایک ملازم کہتا ہے چھوٹا سا، کہتے ہیں حضرت صاحب لوگوں نے کیا کمایا، میں چھوٹا ملازم ہوں، روہیلا والی کا تھا، اب بھی میں اس کو ملا سکتا ہوں۔ ایک مربع زمین بنائی ہے میں نے، 2 ٹریکٹر میرے بندھے ہوئے ہیں، کوٹھی میٹی دے کر آپ مظفر گڑھ میں دیکھیں تو وائٹ ہاؤس جیسی ہوگی۔ چھوٹا ملازم، اور ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہمارا پٹواری ہے، 1 بیگھا زمین تھی اس نے مربع زمین کا دیا۔ ایک ہمارا رشتہ دار ہے کانوگو، اس نے 40 بیگھا آب زمین لی ہے نہر اور سڑک پر، جو लाख रुपए بیگھا کی ہے، اور کئی اس کے پلاٹ ہیں۔ ارے ملازمت سے پہلے روٹی نصیب نہیں تھی، اب اس کے مربے ہیں۔ ادھر نہیں جاتی بصیرت، غریب ریڑھی والے پر گئی، موبائل چھین لے ان سے،
अरे रोटी भी छीन ले उनसे, क्यों खा रहे हैं, वो भी उन मुरब्बे वालों को दे दे। मुझे एक ठेकेदार कहता है, मैं जुल्म क्या सुनाऊं, कहता है 20 अलीपुर का है, अभी मौजूद है, हमारा ताल्लुकदार है, हाफिज है। वो कहता है 20,000 का काम हुआ और 30 लाख का ठेका हुआ। 3 लाख का, 30 ना नौल बिल, 20,000 का काम और 3 लाख का ठेका, 15,000 देकर लाख पीछे हमें 3 लाख के दस्तखत कराए, बाकी खुद खा गए। यही बात खुदा की कसम में छोटी हाईएस में कह रहा था, अरे एजेंसियों वालों कब तक यहां रहोगे, खुदा के पेश नहीं होगे, उधर तुम्हारी ध्यान नहीं जाती, तुम्हारी ध्यान मस्जिद में है, उधर तुम्हारा ख्याल नहीं जाता जो दहशतगर्द से भी ऊपर हैं, खजाने लूट रहे हैं। मुझे अफसर कहते हैं 2 इसी शोबा के कि आप सच कहते हैं, 18 लाख का टूटियों का काम हुआ मुल्तान में, यकीन करना मैं कसमियां कह रहा हूं। उन्होंने कहा 18 और 85 लाख ठेका बोलकर सारा अफसर खा गए। ईमान से कहो, ये तो 18 लाख का ठेका है, जहां 18 करोड़ का होगा वहां 85 करोड़ खाएंगे, नहीं खाएंगे। और उसकी निगाह है रेढ़ी वाले पर, छीन ले उससे मुबह, रोटी भी छीन ले, उनको दे दे जो मुरब्बे बना रहे हैं तेरे। ईमान से फौज जो आई, अरे 1 यूनिट हमारे आंखों सामने है, 1 यूनिट जो ज्यादा फराड हुआ था 6,000 जुर्माना लगाया, 1 यूनिट बिजली का। और जितना ये बिजली वाले हैं मेरे साथ अलीपुर जाकर देखें, एक बिजली का मुलाजिम है, फ्री बिजली अपनी जलाता है, पूरे घर वालों को उसने बिजली दे रखी है और उनसे 4-4, 5-500 लेता है। यही बिजली पता नहीं, एक एंटी करप्शन का अफसर है रुल्ला अली का, मुझे दावत थी, वो हमारे मानने वाला है, तो मैं उसके कमरों में ऐसे पेशाब करने गया, सारा देखा पंखे भी चल रहे हैं, बैठा कोई नहीं है, और बिजलियां भी वैसे, वो बल्ब भी जल रहे हैं। मैंने कहा खान साहब ये क्या, कहता है ये नामुराद जिस जिसका कमरा है चले जाएं, फिर ये बंद नहीं करते, क्योंकि बिल देना नहीं है, बिल हमने देना है। ये जो बिजली वाला है ना, उसने बड़ा मीटर लगा रखा है, बड़ा मीटर लगा रखा है, और वो वहां जो यूनिट जल जाए वो वहां पैसे ले लेता है। फिर ये क्या करते हैं, ये सब बिजली जो है हम पर फोड़ देते हैं, गरीब हम तुम दे रहे हैं मेहनती। ये मैं जा रहा था, गुजर रहा था, तो फौजियों के खुदा के पास जाना है, कर लो जो करना है कर लो, तुम छुट्टी ना दो, जो तुम्हारा जुल्म है कर लो, और अनकरीब इंशाअल्लाह ना तुम रहेंगे ना तुम्हारा जुल्म रहेगा। ये भी सोच लो, हम भी अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं, झगड़ने वाले नहीं हैं, तोड़ फोड़ करने वाले नहीं हैं, जलूस जलसा निकालने वाले नहीं हैं। ऐसे लाखों जुल्म क्या बयान करें ईमान से, क्योंकि डाकू से मैंने दहशतगर्द और दहशतगर्द से मैंने रिश्वत को ऊपर जुर्म दिया है कि डाकू और दहशतगर्द हर वक्त नहीं लूटते कूटते। कभी डाकू जहर होगा, सारा जहर ना होगा, छुप जाएगा और अमीर को लूटेगा। तो राशि अमीर को भी लूटता है, गरीब को भी लूटता है, अरे जहर जराने लूटता है और हर वक्त लूटता है। तो बड़ा जुर्म इससे, दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म रिश्वत है, बड़ा जुर्म जो खंड खीर समझकर खाई जा रही है। दहशतगर्दी के ये बहुत खिलाफ हैं जी। वो हमारा जगह का एक जिम्मेदार था बहुत बड़ा, तो वो मजलिस में ऐसे चादर करके कभी नंगा भी हो जाता था, तो उसे कह देते, कोई गरीब कह देता, मियां जी कपड़ा बनाओ नंगे हो रहे हो,
وہ پکڑو اس کو، پکڑو ظالم کو، پکڑو، اسے پکڑ کر تماچے مار کر نکال دیتے تھے، ارے ننگا نکلوا دیتا تھا۔ بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے، سبحان اللہ، بادشاہ کے پیش ہو رہا ہے ملزم، بادشاہ نے اسے لعنت ایسے دی، اس نے ویسے دے دی۔ اب وہ جو کھڑے تھے انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ نے کہا اور لے آؤ، کہا اس کا قصور نہیں ہے، اس نے مجھے لعنت نہیں کی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ارے میں نے ایسا ہاتھ کیا ہے، وہی میرا ہاتھ میری طرف پھیر پڑا ہے۔ کیا کیسے با نصیب لوگ تھے جو ایسے ان کے حکمران تھے۔ یہ جو ہے نا تنخواہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ یہودی فتنہ ہے افسر شاہی، کہ جو جتنا بڑا کرسی پر بیٹھا ہوا اس کی تنخواہ ₹1,00,000 کر دو، جو سارا دن پھرے اس کی تنخواہ تھوڑی کر دو، وہ قوم کو لوٹے۔ ارے اسلام میں تنخواہ برابر ہے ظالمو، دنیا میں گزارا کرنا ہے، عیاشی کرنا نہیں ہے، جائیں گے تو پتہ لگے گا۔ بادشاہ کا 4,000 پر گزارا ہوتا ہے، وہ 4,000 لے، سپاہی کا 8,000 پر گزارا ہوتا ہے، وہ 8,000 لے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ نہ سپاہی کا 4,000 پائیں خرچہ 10,000 اور اوپر خرچہ 20,000 تنخواہ ₹1,00,000۔ یہ ظلم افسر شاہی یہودی قانون ہے یہ۔ اب رشوت سے بڑھ کر آخری جرم بڑا کون سا ہے بتا سکتے ہیں؟ آخری مجرم وہ ہے حاکم جو اپنی طاقت کا ناجائز طور پر استعمال کرے، اسے کہتے ہیں ظالم۔ آخری درجہ ہے ظالم کا کہ ظالم بدول۔ ارے ڈاکو بھی بے ایمان ہو کے نہیں مرتا، دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے ایمان سے مر جائے، اور راشی بھی ہو سکتا ہے شاید ایمان سے، ہے نہیں شاید، وہ بھی نہیں مر سکتا۔ اور خدا کی قسم جو اپنے قانون کا ناجائز استعمال کرے، ارے ظالم کبھی بہشت میں نہیں جا سکتا۔ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا حدیث کہ ظالم بدوزخ روت بے سخن، کہ ظالم جس طرح کافر بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا، ارے ظالم بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔